بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کائنات کا ذرہ ذرہ انسان کو توحید کی دعوت دیتا ہے اور شرک سے بچنے کی تلقین کرتا ہے۔ آج کے ہمارے سبق کا موضوع بھی یہی ہے کہ زمین اور اس پر موجود ہر چیز کا مالک کون ہے۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلم رب ذوالجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید کا یہ پارہ ہے 18واں۔ سورہ مبارکہ کا نام المؤمنون اور آیت مبارکہ ہے 84۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے پوچھئے، لمن کس کے لیے ہے، الارض زمین، ومن اور جو کچھ بھی، فیہا اس میں ہے، ان کنتم اگر تم واقعی ہو، تعلمون جانتے۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے کہ زمین اور اس کی تمام چیزیں کس کی ملکیت ہیں اگر تم جانتے ہو۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یقرر تعالی وحدانیتہ واستقلالہ بالخلق والتصرف والملک۔ رب کائنات یہاں اقرار کروا رہے ہیں اپنی وحدانیت کا اور مخلوق کے پیدا کرنے کا اور پھر تصرف اور بادشاہی کا، تاکہ لوگوں کو اس بات کی سمجھ آ جائے کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت ہونی بھی نہیں چاہیے۔ اس لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے یہ حکم دیا کہ وہ مشرکین سے پوچھیں جو اللہ کے علاوہ کسی اوروں کی عبادت کرتے پھرتے ہیں کہ بتائیں کہ تم اس بات کو تسلیم کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں اللہ تعالیٰ کا کوئی اور شریک نہیں، لیکن اس کے باوجود تم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرتے ہو، جبکہ تم اس بات کا اعتراف کرتے ہو کہ جو تمہارے باطل معبود ہیں انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، ان کا کسی چیز پر تصرف نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ انہیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ سورہ زمر کی 3 آیت مبارکہ آگے آ رہی ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نقل فرمایا کہ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان کی عبادت صرف اور صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ تو اللہ نے سوال کر دیا کہ زمین اور زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں بتاؤ ان کا مالک کون ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے، چاہے وہ حیوانات ہیں، نباتات ہیں، پھل ہیں یا تمام قسم کی مخلوق ہے۔ اگر تم واقعی کچھ جانتے ہو، اگر واقعی تمہارا ذہن
کام کرتا ہے؟ اب اس کا جواب تو انشاءاللہ اگلے سبق میں آئے گا۔ آئیے دوسرے مفسرین کرام کی آراء سے کچھ آگاہی بھی۔ سب سے پہلے تو مفسرین کرام نے یہاں ایک مناسبت ذکر فرمائی ہے، خاص طور پر تفسیر ابو حیان میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ جب مشرکین نے اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت شروع کر دی اور اللہ کی طرف نسبت کر دی بچے کی، تو اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام نے ان کی اس جہالت پر ان کو خبردار کیا اور یہ بتایا کہ اس بات کا اقرار کرو کہ زمین اور زمین میں جو کچھ ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور رب کائنات عالم سفلی ہی نہیں عالم علوی کے بھی مالک ہیں۔ اس کے باوجود تم اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتے ہو اور بچوں کی نسبت اللہ تعالی کی طرف کرتے ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی جو امام بقائی نے نظم الدرر میں بیان فرمائی ہے کہ جب مشرکین نے بار بار قیامت کا انکار کیا اور حتمی طور پر نفی کر دی کہ انسان مر کر دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا، تو اللہ تعالی نے پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم دیا کہ قیامت کے تو چلو انکاری ہی صحیح، یہ لوگ ان کے سامنے ایسی چیزیں رکھو جن کا یہ انکار نہیں کر سکتے۔ اس لیے سوال کیا قل لمن الارض ومن فیها ان کنتم تعلمون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کیجئے کہ قیامت کو تو چھوڑو، وہ موضوع الگ ہے، یہ بتاؤ کہ اگر واقعی تمہارے پاس کچھ تھوڑا بہت علم ہے تو زمین اور زمین میں ایک ایک چیز کا مالک کون ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کا جواب انہوں نے کیا دیا، یہ تو ہمارے اگلے سبق کا موضوع ہے۔ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے 4 دلائل گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت کے، 3 مزید یہاں اللہ تعالیٰ نے پیش کیے، جن میں سے پہلا یہ ہے سوال کی شکل میں، اور ظاہر بات ہے اس سوال کا جواب ان کے پاس تو کیا دنیا کے 99% سے زیادہ لوگوں کے پاس یہی ہے کہ زمین اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک صرف اور صرف اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام ہے۔ زمین پر چاہے وہ حیوان ہوں، نباتات ہوں، جمادات ہوں، سمندر ہوں، نہریں ہوں، پہاڑ ہوں، اور اہل علم یہ کہتے ہیں کہ لفظ من عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ مکہ والے آج کے دیسی لبرلز کی طرح یہی کہتے تھے کہ آپ ہمیں مت سمجھائیں، ڈونٹ ٹرائی ٹو ٹیچ می، ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے، آئی نو ایوری تھنگ۔ یہ جملہ اکثر ہمیں لبرل طبقے کی طرف سے سننے کو ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو چونکہ علم تھا کہ اس قسم کی باتیں ہوں گی، اس لیے رب کائنات نے یہ سوال اٹھا دیا کہ اگر تم واقعی جانتے ہو تو پھر بتاؤ کہ زمین اور زمین پر موجود ایک ایک چیز کا مالک کون ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اسی بات کو لے کر اہل علم نے پھر یہ فرمایا ہے، خاص طور پر تفسیر روح البیان میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ دراصل اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کے ذریعے تمام مشرکین سے اقرار کروایا کہ اللہ کے سوا ان چیزوں کا مالک اور کوئی بھی نہیں۔ تو جس طرح میں نے عرض کیا، جواب انشاءاللہ اگلے سبق میں آئے گا۔ آج کا سبق انہی الفاظ کے ساتھ
اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آپ سے امید کروں گا کہ آپ ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی اصلاح ہو سکے۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔